دیوبند پر اس دور میں 2 الزام لگے ہیں۔ نمبر 1 فرقہ واریت، نمبر 2 دہشت گردی۔ ہم میں بہت سارے حضرات نے الزام کو تسلیم کیا ہے اور نسبت ختم کر دی کہ ہم خود کو دیوبندی نہیں کہتے۔ میں فرقہ واریت اور دہشت گردی کے الزام پر لعنت بھیجتا ہوں اور یہ فخر سے کہتا ہوں کہ ہم دیوبند والے ہیں۔ لوگ الزام قبول کرتے ہیں، نسبت چھوڑتے ہیں۔ ہم الزام مسترد کرتے ہیں، نسبت پہ فخر کرتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی لگی لپٹی اور چھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جاتا ہوں اور ہر جگہ پہ کہتا ہوں بھی ہم دیوبند والے ہیں۔ ہم اپنی نسبت کو نہیں چھپاتے، فخر سے بیان کرتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے مسائل پر سمجھایا نہیں ہے کہ دیوبند کا عقیدہ کیا ہے، دیوبند کا نظریہ کیا ہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے دیوبند کا مسئلہ کھل کر سامنے آئے۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن اگر ہم سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں، ایک بہت بڑا طبقہ جو غلط فہمی کے شکار ہے وہ آپ کی مخالفت نہ کرے، آپ کی غلامی کرے۔ لیکن ہم نے سمجھایا ہی نہیں کہ دیوبند کا نظریہ ہے کیا، حضور کی ذات کے بارے میں کتنے حساس ہیں۔ یہ سٹیج کن کا ہے؟ میں معذرت سے بات عرض کرتا ہوں۔ گفتگو شروع کرنے سے قبل ختم نبوت کا مسئلہ اسمبلی میں حل مولانا فضل الرحمان نے کیا ہے اور گالیاں بھی مولانا فضل الرحمان ہم سے کھاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یعنی بجائے اس کے کہ ہم اس کو فخر سے بیان کرتے کہ ہماری جمعیت نے مسئلہ حل کیا ہے، ہم ہی گالیاں دیتے ہیں۔ مولانا کہاں تھے، کدھر تھے، دستخط کیسے ہوئے؟ 5 کروڑ بندہ وہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا جو مولانا کے 5 MN مسئلہ اسمبلی میں حل کر رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات، آپ اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ آپس میں ایک دوسرے کو کب تک گالیاں دیتے پھرو گے؟ اپنا اپنا ہوتا ہے وہ جیسا بھی ہو، اپنا اپنا ہوتا ہے وہ جیسا بھی ہو۔ شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے۔ اس جذبہ ایک گلبوسی میں کچھ کانٹے بھی چبھ جاتے ہیں، اپنوں کے نشتر سہ لینا ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔ بادشاہ نے اپنی دربار میں کام کرنے والی غریب عورت سے کہا، شہر کا سب سے خوبصورت بچہ لاؤ۔ وہ مغرب تک گھومتی رہی، اس کو بچہ نہیں ملا۔ جب شام کو آئی تو کالا سا ناک بہتا ہوا اپنا بچہ کندھے پر اٹھا کے لائی۔ بادشاہ نے کہا اس سے خوبصورت شہر میں کوئی نہیں تھا،